بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری لیکچر نمبر 2. قرآن کریم کے معجزات کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے. کس اعتبار سے؟ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، ہماگریت کے اعتبار سے، تنوع کے اعتبار سے اور دائمی ضابطہ حیات کے اعتبار سے قرآن کریم جو ہے وہ ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے نا. آج تک کوئی بھی اس کے جیسا کلام نہیں بنا سکا اور قرآن کریم نے خود اس کو چیلنج کیا ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اگر آپ کو اس میں کوئی شک ہے تو اس کے جیسا کوئی کلام لے کر آؤ. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ہم نے قرآن کریم جو ہے اس کے ناموں کے بارے میں پڑھا تھا کہ الکتاب بھی اس کو کہا جاتا ہے، فرقان بھی کہا جاتا ہے، نور بھی کہا جاتا ہے اور الشفا بھی اس کو کہا جاتا ہے. قرآن حکیم بار بار اس بات کو دہراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایات کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے. پھر اسی طرح آگے جو تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فصاحت اور بلاغت کے مندرجہ ذیل طریقے بتا دیے تھے. ٹھیک ہے. کہ کس طرح قرآن کریم میں واضح طور پر لوگوں کو سوال کے ذریعے سے بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. یا قسم کھا کے بتایا گیا ہے، یا پچھلی امتوں کے واقعات سنا کر بتایا گیا ہے، یا ایک چیز کی اہمیت جو ہے وہ بار بار بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. دعا سکھا کر ہدایات حاصل کرنے کی تدبیر بھی بتائی گئی ہے. آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ہماگریت یعنی چاروں پہلو سے میسر ہونا. قرآن پاک اپنے ہماگریت اور عالمگیریت کے لحاظ سے بھی ایک معجزہ ہے. یہ کسی خاص نسل یا زمانے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے. اس کی تعلیمات میں بلندی پائی جاتی ہے. افاقیت کا مطلب ہے بلندی پائی جاتی ہے جو تمام زمانوں اور مکانوں پر محیط ہے. یہ واحد کتاب ہے جو ہر علاقے، ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے ہے. چونکہ انسانی فطرت ابتدائی پیدائش سے لے کر آج تک ایک ہی ہے اور قیامت تک ایک ہی رہے گی، اس لیے قرآنی تعلیمات بھی فطری ہے. ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے یہ اسی دور کے لیے نازل کی گئی ہو. یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات ہر دور، ہر علاقے اور ہر قسم کے ماحول میں بسنے والوں کے لیے اپنے اندر شفا، روشنی اور ہدایت لیے ہوئے ہیں. قرآن کریم میں ارشاد ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آپ پہنچی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے. اب یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے یعنی معجزہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سالوں کے دوران میں تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق نازل فرمایا، اسی وقت انسانی ضرورتیں اور ترجیحات کچھ اور تھی اور آج کے دور کی انسانی ضرورتیں بالکل مختلف نوعیت کی ہو گئی ہے. لیکن آج بھی قرآنی تعلیمات ہر صاحب ایمان کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت و ترجیحات بدلنے سے قرآنی تعلیمات بدل گئی یا مکمل رہنمائی نہ فراہم کرتی ہو. یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن پاک کی ہدایت پر عمل پیرا رہے، اس کی فضیلت اور عظمت کو پہچانا تو انہوں نے ہر زمانے میں عروج ہی پایا ہے، کامیابی ہی پائی ہے. ٹھیک ہے. اور جب قرآن کریم کی تعلیمات سے سرکشی اختیار کی تو زوال کا شکار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کریم کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے اور بہت سی قوموں کو غفلت کی
وجہ سے رسوائی سے ہمکنار بھی کرتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ لوگوں نے قرآن کریم کے اصولوں کو چھوڑا، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ لوگ کیا ہو گئے؟ خوار ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات و ہدایت پوری انسانی زندگی پر محیط ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں واضح ہدایات نہ دی گئی ہو۔ دیکھیں، چاہے وہ معاملات ہو یا اخلاق ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی اور احکامات ہو، ان سب کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں واضح ہدایات سے دوچار کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہدایات کو اچھی طرح سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ہے تنوع، یعنی مختلف قسم کا ہونا، طرح طرح کا ہونا۔ قرآن حکیم کی تعلیمات چونکہ انسانی زندگی کے ہمہ گیر پہلو کا احاطہ کرتی ہے، اس لیے اس کی رشد و ہدایت میں تنوع کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم صرف ایمانیات اور عبادات تک محدود نہیں، بلکہ معاملات اور اخلاق اور کردار کے بارے میں بڑی تفصیل سے ہدایت دے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات اور ہدایات کو درجے شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عقائد، ایمانیات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ اب قرآن پاک نے ایک ہی موضوع کو مختلف انداز میں بیان کر کے انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ اور قدرت کاملہ کے محاسن قرآن پاک میں مختلف انداز سے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اتباع اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ادب رسالت کو انتہائی مختلف اقسام میں بیان کیا ہے۔ سود، صدقات، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بھی تنوع کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے ایک سے زیادہ بار مختلف انداز سے بیان کیے ہیں۔ تخلیق آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک، انسانی پیدائش کے مختلف مراحل سے لے کر دوبارہ جی اٹھنے کے مراحل تک، انسانوں کے وسعتوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک، ٹھیک ہے، اور مابعد طبیعت کے تصورات سے لے کر اپنے ہی گھر میں داخل ہونے کے آداب تک سکھا دیے ہیں، تاکہ انسانی سوچ اور شعور کی گہرائیوں میں یہ بات بس جائے کہ جتنی قسمیں قرآن حکیم کی ہیں، اس جیسی کسی بھی لحاظ سے کوئی کتاب نہیں۔ اسی بنا پر فرمایا گیا ہے، اے نبی کہہ دو لوگوں میں سے تم سب کی طرف اس کا بھیجا ہوا ہو، ٹھیک ہے، جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آگے ہے قرآن کریم میں اس دور کا بھی ذکر ہے جب زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس میں ہزاروں سال پرانے امتوں کے احوال بھی ہیں اور مختلف کیا ہے واقفیت بھی ہے، اس میں افلاک کی بلندیوں کا تذکرہ بھی ہے اور سمندروں کی تہ میں پڑے ہیرو جواہرات کا تفصیلات بھی، رحمان کے بندے کے اوصاف بھی بیان ہوئے ہیں اور شیطان کی پیروی کرنے والوں کی نشانیاں بھی بتا دی گئی ہے۔ غرض ہر ذی روح کے تذکرہ سے لے کر معدنیات اور جمادات کے احوال تک قرآن کریم میں موجود ہے۔ آگے ہے دائمی ضابطہ حیات، یعنی ہمیشہ رہنے والی۔ قرآن کریم مسلمانوں کے دنیاوی عروج اور اخروی فلاح کی ضمانت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے
قرآن حکیم مسلمانوں سے نیک عمل کا مطالبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سب برتر رہو گے اگر تم مومن ہو، یعنی تمہارے اعمال اگر کیا ہوئے، بہتر ہوئے تو تم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم ہمیشہ محفوظ رہنے والی کتاب ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کے لیے اسے محفوظ اور دائمی ضابطۂ حیات بنا دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ کتاب یعنی ہم نے اس قرآن کریم ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کی تعلیمات بھی دائمی ہے، یعنی ہمیشہ ہے۔ اس کے جو احکامات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کے لیے تھے، وہی احکامات آج بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہی احکامات چلیں گے۔ ان میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ یہی اچھا ہے اور یہی اس کا معجزہ ہے۔ قرآن کریم کا دائمی ضابطہ حیات ہونا اس بات سے بھی ثابت ہے کہ قرآن کریم کی پیشن گوئیاں یعنی اور غیب کی خبروں کی صداقت نے اسے بے مثل اور بے نظیر بنا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن حکیم نے ان تمام علوم کا احاطہ کیا ہے جو تمام انسانوں کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کو اس لیے دائمی کتاب کہا جاتا ہے کہ اس میں شخصی اور خاندانی زندگی کے مسائل سے لے کر اجتماعی اور بین الاقوامی اصول و ضوابط بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم میں معاشرتی فلاح و بہبود، امن و سکون کے قیام کے لیے مکمل ضابطہ معاشرت موجود ہے۔ اسی طرح معاشی، سیاسی، روحانی اور اخلاقی ضابطے جامع انداز میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ قرآن حکیم نے صرف تاریخی واقعات بیان نہیں کیے بلکہ سائنسی معلومات بھی فراہم کی ہے۔ موجودہ دور میں بے پناہ سائنسی ترقی کے باوجود کوئی بھی سائنسدان کسی بھی قرآنی معلومات کی نفی نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سائنسدانوں نے جب تحقیق کر کے کسی قرآن حقیقت کی تصدیق کی تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ قرآن حکیم اس لیے بھی دائمی ضابطہ حیات ہے کہ اس میں علم و حکمت کے ایسے ایسے خزانے ہیں جن کا حال انسانی تحقیق کی رسائی تک ناممکن ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والوں وقتوں میں علمی تحقیق قرآن پاک کے معجزانہ خزانوں کو لوگوں کے سامنے لے آئے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن کریم کی تحقیقات میں جتنے بھی خزانے ہیں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں، واضح آ سکتے ہیں، لیکن اگر لوگ جو ہے وہ قرآن میں کیا کریں، غور و فکر کریں۔ اب آگے ہے سوائے یوحنا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آپ پہنچی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے۔ اب یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے یعنی معجزہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سالوں کے دوران میں تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق نازل فرمایا، اسی وقت انسانی ضرورتیں اور ترجیحات کچھ اور تھی، اور آج کے دور کی انسانی ضرورتیں بالکل مختلف نوعیت کی ہو گئی ہے، لیکن آج بھی قرآنی تعلیمات ہر صاحب ایمان کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت و ترجیحات بدلنے سے قرآنی تعلیمات بدل گئی یا مکمل رہنمائی نہ فراہم کرتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن پاک کی ہدایت پر عمل پیرا رہے، اس کی فضیلت اور عظمت کو پہچانا
تو انہوں نے ہر زمانے میں عروج ہی پایا ہے، کامیابی ہی پائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب قرآن کریم کی تعلیمات سے سرکشی اختیار کی تو زوال کا شکار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کریم کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے، اور بہت سی قوموں کو غفلت کی وجہ سے رسوائی سے ہمکنار بھی کرتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان